الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى کافة الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الیہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی کہ دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا، یعنی بیلنس میں رہنے والی امت۔ امتوں وسطا کا مطلب ایک لمٹ میں رہنے والی امت، حد سے زیادہ ایک جانب اس کا جھکاؤ نہیں رہتا، بلکہ یہ بیلنس میں رہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دائرے میں رہتی ہے۔ یہ ہے امت وسطا کا مطلب، یعنی راہ اعتدال پر ہے۔ امت وسطا کا معنی درمیانی امت۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر بھی گواہ رہیں گے۔ تو معلوم ہے یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری حق کی گواہی ہے، اور امت مسلمہ کا مقام یہ ہے کہ اس کو امتوں وسطا کہا گیا، یعنی درمیانی امت۔ تو اس امت کو ہر چیز میں بیلنس پر رہنا ہے، عقیدہ ہو، عمل ہو، فکر ہو، نظریہ ہو، جو بھی ہو۔ اب یہ آیت کے انتخاب کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو رات ہے شب برات، اس کے اصل ہم ہاتھ جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو اس کا جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی کرنا ہے، لیکن ہمارے لوگ آرام سے رات کے 10 بجے کے بعد آتے تھے۔ اب حالات نے مجبور کر دیا، اب مغرب کے بعد ہی آ گئے۔ ابھی جیسے کل رات مفتی یوسف صاحب کا یہ اعلان سنا اور رات میں 11:30 بجے تقریباً معلوم پڑا اور مفتی صاحب کا اعلان آیا کہ انجمن اسلام دھارواڑ اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اعلان کر دیا ہے کہ عشاء کے بعد کسی مسجد میں بیان نہیں ہوگا۔ تو میں خوش تھا، چلیے بھائی آج ہماری چھٹی ہو گئی۔ بعد میں آج دوپہر کو پھر فون آیا کہ نہیں، وہ انجمن کا اعلان عشاء کے بعد کا ہے، آپ مغرب کے بعد کر سکتے، عشاء کے بعد آپ چلے جائیے۔ چلو ٹھیک۔ تو ہم کو اس رات کے معاملے میں بھی ہم کو
بیلنس میں رہنا ہے اور بیلنس کے اندر بات کرنی ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. شب برات یہ شب قدر کی جیسی فضیلت ہے ویسی فضیلت اس کی نہیں ہے. پہلے یہ بات دماغ میں رکھیے. شب قدر کی جیسی فضیلت ہے ویسی فضیلت اس رات کی نہیں ہے، شب برات کی نہیں ہے. اور ایک دم اس رات کی کچھ بھی فضیلت نہیں ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس رات کی کچھ اہمیت ہی نہیں، کچھ فضیلت ہی نہیں، یہ کہنا بھی غلط ہے. جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے وہ بیلنس کے اندر نہیں ہے. یا تو ان کے علم کی کمی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں. بہرحال، اور جو لوگ اس رات کو شب قدر جیسا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ بھی بیلنس میں نہیں ہے. شب قدر جیسا اس رات کی اہمیت بھی نہیں ہے اور اس رات کی کچھ بھی فضیلت نہیں ہے، یہ کہنا بھی غلط، وہ کہنا بھی غلط. اب اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس رات کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ایک حدیث چھوڑ کر ساری حدیثیں کمزور ہیں. کمزور کا مطلب سند کے لحاظ سے کمزور ہے، اس لیے کہ کلام پاک کی آیت سے پہلے آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ آیت میں نے فلاں سے سنی ہے بول کے، چونکہ کلام پاک جو ہم تک پہنچا ہے وہ ایک اصل دوسرے اصل سے روایت کرتی چلی آ رہی ہے، اور کلام پاک وہی ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. اور اس آیت کا غلط مفہوم جو آج لیا جا رہا ہے، اسلام کی دو حالتیں ہیں، امن کی حالت اور جنگ کی حالت. جنگ کی حالت کا حکم الگ ہوتا ہے، امن کی حالت کا حکم الگ ہوتا ہے. اور یہ ہر حکومت کے اندر بھی وہی بات ہے. دنیا کی کون سی حکومت ایسی ہے جو پیسفل ہے اور جنگ کے اندر بھی پیسفل رہتی ہے؟ ایسی کوئی حکومت نہیں. اب یہ کہنا کہ بھائی آتنکوادیوں کو اور ٹیررسٹ کو، دہشت گردوں کو اس کلام پاک کی آیات سے غلط مفہوم لے رہے تو وہ غلط مفہوم لے رہے تو وہ غلط مفہوم لینے والوں کی غلطی ہے، کلام اللہ کی کیا غلطی ہے؟ آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ کلام پاک کی آیت نہیں اور یہ آیت کو مٹانا چاہیے؟ جنگ کی حالت کا حکم الگ ہے، امن کی حالت کا حکم الگ ہے. جن آیتوں میں جنگ کرنے کے لیے کہا ہے وہ جنگ کی حالت ہے، اور جن حالتوں میں امن کی بات ہے وہ امن کی بات ہے. اور کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جو صرف امن کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف ہر آدمی بات کرتا ہے، ہر مذہب والا بات کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ظلم کے خلاف اسلام آواز اٹھاتا ہے. تو جو ظالم ہیں وہ خود ظلم نہیں چھوڑنا چاہتے، اسلام کو بدنام کرتے. تو بہرحال، تو جیسے کلام پاک کی آیات پیش کرنے کے لیے مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آیت جو فلاں سے مروی ہے، چونکہ قرآن ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہے. لیکن حدیث کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث بیان کرنے سے پہلے کوئی بھی محدث ہو حدیث کی سند بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث مجھے فلاں سے پہنچی، وہ حدیث مجھے فلاں سے پہنچی، وہ حدیث مجھے فلاں سے پہنچی. ایسی سند بیان کرنے کا نام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث کا سلسلہ پہنچا اس کا حکم الگ، اور صحابی تک اگر وہ حدیث کا سلسلہ پہنچا اس کا حکم الگ، اور تابعی تک کوئی حدیث کا سلسلہ پہنچا اس کا حکم الگ۔ حضرات محدثین نے کم محنت نہیں کی، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے مشکل فن حدیث ہے، ایسے ہی نہیں کہا، کیونکہ حدیث میں آدمی جھوٹی حدیث بیان کر سکتا ہے، قرآن کی آیات میں جھوٹی آیت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈپلیکیٹ آیت، کیا ڈپلیکیٹ ایک جملہ پیش کرے یا کچھ ترتیب کو الٹ دے تو بھی پکڑا جائے گا۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ہم لوگ آج غیر مسلم کو کلام پاک دینا یا نہیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں غیر مسلم قرآن کی کتابت کرتا تھا اور بیچتا تھا، اور اس وقت کے علماء پورے خاموش تھے، کیونکہ ایسے جذباتی مفتی یا کوئی چہرہ دیکھ کر فتویٰ دینے والے علماء تو اس زمانے میں ویسے تھے نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ تو غیر مسلم قرآن لکھتا تھا اور بیچتا تھا، تو ایک بہت بڑا کاتب تھا ہارون رشید جو بنو عباس کا بادشاہ ہے، اس زمانے میں اس نے کلام پاک کو لکھا اور اس میں تھوڑا اس نے چینج کیا۔ اس زمانے کی بات ہے جبکہ کوئی پریس نہیں ہے اور پرنٹ نہیں ہے، آج تو کلام پاک پرنٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ اس نے تھوڑا چینج کیا، چینج کرنے کر کے کلام پاک کو بیچنا چاہا مارکیٹ میں، تو مارکیٹ میں قرآن بکا نہیں اس کا۔ تو وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے بائبل کو چینج کیا، میں انجیل کو چینج کر کے لکھا تو آسانی سے بکی، تورات کو چینج کر کے پیش کیا آسانی سے بکی، کلام پاک کو تھوڑا چینج کیا تھا وہی، لیکن وہ مارکیٹ میں بکا ہی نہیں، میری پوری محنت برباد ہو گئی۔ یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ تو معلوم ہوا غیر مسلم قرآن کی کتابت کرتا تھا اس زمانے میں، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کیا کہ مارکیٹ میں وہ قرآن چلا ہی نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں قرآن لکھ کر بیچتے تھے لوگ۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں ہارون رشید کے زمانے کی، وہ تو بہت پہلے کی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود کلام پاک کو ہاتھ سے لکھ کر کے بیچتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام پاک ہندوستان میں 2 جگہ موجود ہے جو انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ایک تو میرج میں شبنا میرا درگاہ کے اندر جا کر مسجد میں آپ یہ کہ مؤذن صاحب کو بولے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پاک دکھائیں گے آپ کو، بشرطے کہ آپ شبنا میرا درگاہ جا کر کلام پاک دیکھنے کی نیت سے جائیں اور درگاہ سے مرادیں مانگنے کی نیت سے نہ جائیں۔ شرک کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں، چونکہ ذرا ڈر لگتا ہے کہ مولانا درگاہ جاؤ کر کے کھولے بول کے، ذرا مفتیوں سے بھی ڈر لگتا ہے نا، تو اس لیے بول رہا ہوں آپ کلام پاک دیکھنا چاہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حیدرآباد کی سالار جنگ میوزیم کے اندر ہے وہ کلام پاک، حیدرآباد کی سالار جنگ میوزیم میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام پاک موجود ہے باقاعدہ۔ تو ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس زمانے کی میں تو کوئی پریس تھا نہیں، جب بھی کلام پاک کو چینج نہیں کیا، آج تو چینج کرنے کا سوال نہیں۔ لیکن حدیث کا معاملہ ایسا نہیں، حدیث میں کوئی جھوٹی حدیث بیان کر سکتا ہے اور امت میں جھوٹی حدیث پھیلا سکتا ہے، اور امت میں جھوٹی حدیث پھیل جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات محدثین کو جو پیدا کیا ہے اور انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو الگ کر دیا، صحیح احادیث کو الگ کر دیا، تو
شب برات کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے، اور ترمذی شریف کا مقام حدیث کے اندر 5واں درجہ ہے. بخاری، مسلم اور صحیح ابو داؤد، ترمذی، اور 6واں درجہ ابن ماجہ کا ہے. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا، باب لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں باب. اس کے بعد حدیث نقل کیا امام ترمذی رحمۃ. اب جیسا میں نے کہا کہ کوئی بھی محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث سے پہلے سند بیان کرتا ہے. اگر سند نہیں بیان کیا تو حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث سے پہلے سند بیان کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابن منی نے. ابن منی یعنی منی کا بیٹا. یہ راوی کی کنیت ہے اس زمانے کا، اور یعنی کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ یا بیٹے کی طرف نسبت کریں. تو کبھی کبھی نام آتا ہے راوی کا، کبھی کنیت آتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، لیکن ہر جگہ ان ابی بکر. ابو ہریرہ کا نام کوئی بہت کم لوگ جانتے، عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، ان ابی ہریرہ. ویسے ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابن منی نے، یعنی منی کے بیٹے نے. اور ابن منی کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا یزید بن ہارون نے. یزید بن ہارون نے. یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی، یہ روایت کی گئی حجاج بن ارطات سے. کیونکہ اس زمانے میں یا تو نام کے ساتھ باپ کا نام لیتے تھے، نہیں تو کنیت بولتے تھے. حجاج بن ارطات نے. اور حجاج بن ارطات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے روایت کیا یحییٰ ابن کثیر نے. یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کیا عروہ رحمت اللہ علیہ نے. عروہ کون ہیں؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. ابو بکر سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عروہ. عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور عروہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی، اور میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور عورت کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی چادر اوڑھ کر کے نکل گئی رات کے وقت حضور کی تلاش میں. تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، اور امت محمدیہ جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے اس میں آپ تشریف فرما ہیں اور امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اب یہی حدیث بہت ساری کتابوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ آتی ہے، لیکن جو ترمذی کی روایت میں یہ لفظ ہے، لیکن دوسری
لیکن حدیث یہی حدیث دوسری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے, اس کے اندر تھوڑے الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہے تھوڑا. کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو دیکھ کر فرمایا اننا لفی شان و انک لفی شان, ہم ہماری حالت میں ہیں اور آپ اپنی حالت میں ہیں, یعنی ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں اور آپ امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا, یہ ترمذی کے الفاظ ہیں جس کی میں نے ابھی سند بیان کی, کہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ تجھ سے انصاف نہیں کریں گے؟ یعنی جب باری تیری ہے تو میں کسی اور بیوی کے پاس کیسے جاؤں گا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت دیکھی, وہ فوراً کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں سمجھا, یہ نہیں بول رہے ہاں, اگر ہاں بولتی تو ایمان چلا جاتا. نہیں اللہ کے رسول, میں نے ایسا سمجھا کہہ رہی. صحابہ کا ادب اور ایمان بھی کیسا تھا دیکھو ذرا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی مطلب اللہ رب العزت اس رات میں جلوہ افروز ہوتے ہیں, یعنی اپنے شان جلال اور جمال کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں آسمان دنیا پر. جلوہ افروز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان جلال و جمال کے ساتھ امت کی مغفرت کے لیے جلوہ افروز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جلوہ افروز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے, تو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہونے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اب اس سے کوئی آدمی بحث کر رہا ہے تو بحث کی یہ چیز نہیں ہے, یہ صرف ایمان کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے برابر, چونکہ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کے اندر, جو بہت مشہور قبیلہ تھا, بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بقدر, یعنی ان کے بالوں کے بقدر, بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے بقدر, بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں امت کی مغفرت کرتے ہیں. اور بعض روایت میں یہ لفظ ہے جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں. یہ حدیث ہے اس رات کے بارے میں. امام ترمذی نے اس کو بیان کیا, اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے, رزین میں بھی ہے, اور یہ سند امام ترمذی نے بیان کیا. اب یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام ترمذی خاموش ہیں, آگے کہہ رہے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہم کو یہی سند سے پہنچی ہے, جو سند ہم نے بیان کیا یہی سند سے ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یحییٰ ابن کثیر کی حجاج بن ارطاط, یعنی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں, حجاج بن ارطاط نے یحییٰ ابن کثیر سے یہ حدیث کو روایت کیا. حجاج بن ارطاط کی ملاقات یحییٰ ابن کثیر سے نہیں ہے. حضرات محدثین بہت تحقیق کیے ہیں, ان میں الگ الگ سیکشن تھا. راویوں کے حالات اور ان کے بارے میں فیصلہ دینے والے الگ محدثین, ایک بڑا طبقہ. یہ حدیث یعنی یہ راوی اور یہ راوی, یہ جب اس سے حدیث بیان کر رہا ہے تو ایسے نہیں کہ آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں. یہ بیان کرتے وقت یہ اس سے ملا کہ نہیں ملا, اور ملتے وقت اس کی عمر کیا تھی, اس کی عمر کیا تھی, یہ بھی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث بیان کر دیا, مان لیا. اور اتنی مہارت ہے بول کے ہی تو حدیث میں کون سی صحیح حدیث ہے, کون سی کمزور حدیث ہے, کون سی ڈپلیکیٹ حدیث ہے, سب بیان کر دیتے ہیں. تو
حضرات محدثین نے کہا اس حدیث کی سند میں امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے، اور یہ خود امام ترمذی بھی بول رہے ہو بات، حجاج بن ارطاط کی یحییٰ ابن کثیر سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو حدیث میں کمزوری آ گئی۔ اب اس کمزوری کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کوئی اور محدث، حجاج بن ارطاط کو اکثر محدثین اس کی روایت کو قابل اعتبار نہیں ٹھہراتے، یہ بھی بول رہے ہیں کون اور محدثین، لیکن بعض محدثین حجاج بن ارطاط کی روایت کو لے لیتے ہیں۔ جب بعض اس کی روایت کو لے لیتے ہیں تو کمزوری کی وجہ ختم ہو گئی، یعنی بعض کے نزدیک ختم ہو گئی، اکثر کے نزدیک نہیں۔ یحییٰ ابن کثیر سے ان کی ملاقات ثابت نہیں، لیکن ایک محدث علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ نہیں ملاقات ہے، لیکن اکثر محدث بولتے ہیں کہ نہیں، اس لیے وہ حدیث میں کمزوری آ گئی۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ یحییٰ ابن کثیر کی عروہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حدیث کمزور ہو گئی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد امام بخاری کو سنا ہے کہ یہ حدیث کو کمزور کہتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کی حیثیت۔ اب یہ کمزور حدیث ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل حدیث نہیں ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے بولنا، یہ نہیں بول سکتے آپ۔ یہ بول سکتے ہیں کہ حدیث کمزور ہے۔ کمزور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی شک ہے، غلط ہونے کے بارے میں بھی شک ہے۔ فیصلہ ہم جھٹ سے نہیں دے سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے، جھٹ سے نہیں دے سکتے کہ یہ حدیث صحیح، جیسے آج کل کے ڈیڑھ شانے کرتے ہیں۔ آج کل کے ڈیڑھ شانے بہت علم ہے نا ان کو، یہ حدیث غلط ہے بول کے نہیں بول سکتے اور صحیح ہے بول کے نہیں بول سکتے۔ یہی حدیث کی کمزوری کا مطلب ہے۔ کمزور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر احتمال ہے، حدیث کے اندر احتمال ہے، حدیث کے اندر احتمال ہے۔ احتمال کے معنی شک، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، اس لیے ایسے وقت میں خاموش رہنا چاہیے۔ اب اگر کوئی حدیث کو اگر کوئی محدث کمزور کہہ رہا ہے اور وہ کمزوری کی وجہ بھی بتلا رہا ہے اور پھر وہ کمزوری کو ختم کرنے کا سبب بھی بتا رہا ہے تو ہر معاملے میں محدث کو مانا جائے گا، ہر معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث کمزور بول دیا وہاں مان لیے، اور وہ کمزوری کی وجہ ختم کرنے کی وجہ بتانے کے بعد کمزوری اس طرح دور کی جا سکتی ہے بول کے بول رہا ہے تو وہاں ہم یہاں نہیں مانتے محدث کی بات۔ تو ایسے ہوا ہے امت کے ساتھ، آدھا علم دے کر امت کو میں فرقہ ڈال دیا، فرقہ اور بٹوارا کر دیا۔ اسی لیے یہ حدیث چونکہ کمزور ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اس رات کے تعلق سے کہ اس رات میں جاگو اور اس دن میں روزہ رکھو، یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اور اس رات کے تعلق سے بے شمار تقریباً 25 حدیثیں ہیں اور سب سند کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ اب یہ بھی حضرات محدثین نے اصول بیان کیا ہے کہ جب کوئی کمزور حدیث سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے اور وہ کمزور حدیث 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ایسے بے شمار سند سے، یہ کئی سندوں سے جمع ہو رہی ہے تو وہ درجہ حسن کا درجہ رکھتی ہے وہ حدیث، یعنی وہ سب مل کر درجہ حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح کا مطلب کیا ہے کہ جس میں راوی رینکنگ مارکس کے ہوں، راوی ہو لیکن رینکنگ مارکس کے،
راوی کا کام حدیث سن کر بیان کرنا. اب بیان کرنے والا اگر کریکٹ بیان کر رہا ہے کہ کمزور، کیا اس کی یادداشت کمزور ہے، کیا عقیدہ کمزور ہے، کیا عمل کمزور ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں حضرات محدثین. بہت لمبا علم ہے، بہت بڑا سمندر. میں اس کو آپ کو 1 گھنٹے کے اندر کیسے بیان کر سکتا ہوں. آج کل کے لوگوں کے پاس علم تو رہتا نہیں، سب علم واٹس ایپ، فیس بک، پین ڈرائیو، کلپ میں رہتا ہے، دماغ میں نہیں رہتا کسی کے علم. اور دماغ میں علم رہا تو وہ باقی رہتا ہے. باقی علم آپ کے پن ڈراپ اور کلپ، تو کلپ ہی کے ساتھ رہتا ہے وہ علم. آج کل علم کے اتنے وسائل پھیلنے کے باوجود بھی لوگ جاہل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جب ضرورت ہے ہم دیکھیں گے. علم ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک. علم کسی کا محتاج نہیں ہے. علم کے پاس ہم کو جھک کر جانا پڑتا ہے. آج کل لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اور بڑے بڑے اماموں پر زبان کھولنے کا ٹائم اتنا بھی نہیں ہے. وہ لوگ بھائی اپنی پوری زندگیاں کھپائے وہ لوگ اس علم کے لیے. تم کو تو صرف جمعہ 8 دن نہیں ہوا تم کو، اور اتنی بڑی اور علم کچھ بھی نہیں. علم کی ہوا نہیں لگی. ہوا دور کی بات ہے، ہوا کی جھلک بھی نہیں لگی ہے. یہ ہے ساری باتیں. تو اب حضرات محدثین نے اصول بیان کیا کہ بے شمار حدیثوں سے اگر ایک حدیث کمزور ہے سند کے لحاظ سے، دوسری حدیث کمزور ہے، تیسری حدیث کمزور ہے، مگر ایک ہی ٹاپک پر کئی حدیثیں کمزوری جمع ہو رہی تو درجہ حسن ہے. درجہ حسن کا مطلب اس میں راوی جو ہیں وہ پاسنگ مارکس کے ہیں، رینکنگ مارکس کے نہیں ہیں. رینک لین یعنی بہت ٹاپ لیول کے نہیں ہیں، لیکن پاس کرنے کے قابل ہے. یہ پاسنگ مارکس کے راوی کو حسن ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، تو مطلب یہ کہ اس پہ پاسنگ مارکس کے راوی ہے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور یہ حدیث صحیح ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رینکنگ مارکس کے راوی ہیں. صحیح کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کا اپوزٹ غلط ہے، بلکہ وہ حدیث صحیح ہے. صحیح حدیث کی اصطلاح میں صحیح کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف، کمزور. اور یہی اصطلاح علم طب کے اندر جب صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تندرست، اس کی ضد جو ہے وہاں پر کیا آتی؟ مریض. اور عام لوگوں کی زبان میں کیا آتا ہے؟ صحیح بولے تو اس کا اپوزٹ غلط. اور فقہ میں صحیح کا اپوزٹ فاسد، باطل. نماز صحیح ہوئی، نماز فاسد ہوئی. یہ بھی بہت بڑا علم ہے. اب امت کے سامنے یہ بول دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ارے یہ حدیث صحیح نہیں کے مطلب غلط. تو یہ پبلک کو آدھا علم دینا یہ بھی ابلیس کی علامت ہے. ابلیس کے معنی کنفیوز کرنا والا، کنفیوز کرنے والا. تو بہرحال حضرات محدثین نے یہ اصول بتلایا ہے کہ جب کئی احادیث سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اور وہ حدیثیں کمزور ہیں تو درجہ حسن کا درجہ رکھتی ہیں. یہ اسرات کی اہمیت ہو گئی. اب اسرات کے بارے میں صحیح حدیث بولے تو جس میں رینکنگ مارکس کے راوی ہیں، رینکنگ مارکس کے راوی کی کوئی حدیث ہے یا نہیں اسرات کے بارے میں؟ ایک حدیث ہے صرف جس میں کوئی راوی پاسنگ مارکس کا نہیں، رینکنگ مارکس کا ہے، اور وہ حدیث سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے اور اس کے راوی بھی سب ٹاپ لیول کے. وہ کون سی حدیث ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ویسے اس رات کے تعلق سے ابو بکر صدیق سے بھی حدیث منقول ہے، حضرت علی سے بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، حضرت عائشہ سے بھی ہے، لیکن سب سند کے لحاظ سے کمزور ہیں. لیکن یہ ایک حدیث ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حدیث اسٹرانگ ہے اس رات کے تعلق سے. اب جو لوگ بولتے ہیں اس رات کے بارے میں حدیث نہیں ہے، ان سے میں سوال کرتا ہوں یہ معاذ ابن جبل کی حدیث کے بارے میں کیا بولتے ہیں آپ؟ ان کو تو سب لوگ صحیح بولتے ہیں یہ حدیث کو، حتیٰ کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تقریباً 20 سال ہوا انتقال ہو کے، جو بہت بڑے محدث تھے اور سعودی میں رہتے تھے،
وہ بھی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے. وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حدیث کے ساتھ میں کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے یہ حدیث مروی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں. ان اللہ یغفر لجمیع خلقہ فی لیلۃ نصف شعبان، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہن، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں کرتے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو. انجانے میں اگر شرک ہو رہا ہے وہ توبہ کر لیا، بات اور ہے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اور یا غوث المدد بولنا بھی شرک ہے. یا علی المدد بولنا بھی شرک ہے. کسی کی کا نام لے کر، اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر پکارنا شرک ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ بتوں کو مت پکارو، بلکہ کہا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یا رسول اللہ المدد بولنا بھی شرک ہے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے بولنا بھی شرک ہے. اور شرک کو وسیلے کا رنگ دینا کہ ہم وسیلہ لے رہے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مدد مانگ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دلوائیں گے ہم کو. یہی عقیدہ مشرکین کا تھا. جو مشرک لوگ تھے ان کا بھی تو یہ عقیدہ تھا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے. ابو جہل جو ہے جب کعبۃ اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کعبے میں 360 بت ہیں، ایک بت کو بھی پکارا اس نے نہیں. کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کیا اس نے، یا اللہ آج ہم نے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے کون حق پر ہے. بول کے اللہ نے فیصلہ کر دیا، کہا ان تستفتوا فقد جاءکم الفتح، قرآن کا اعلان. فیصلہ چاہتے تھے، آ گیا. تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، کون؟ کفار و مشرکین. پھر بھی کلام پاک ان کو مشرک کہتا ہے. کیوں؟ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو 360 بت ہیں یہ اللہ سے ہمارا پیغام پہنچائیں گے اور ہماری مراد پوری کریں گے. یہی عقیدہ تھا ان کا. اور وہ 360 بتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت کفار نے بنایا تھا. جو ابراہیم پوری زندگی بھر شرک کی مخالفت کیا ہے اور آگ میں کودا ہے، وہی ابراہیم کا بت بھی بنا کے یہ لوگ پوجا کرتے تھے اور ان کی اولاد بھی تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا 360 بت گرانے کا اعلان کیا، اس میں یہ بت کو بھی گرا دیا. حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کے بت کو بھی گرایا. اب کوئی بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابراہیم اور اسماعیل کی توہین کیا، یا نہیں بول سکتے. شرک کی مخالفت کرنے کا نام اولیاء اللہ کی توہین نہیں ہے. یہاں پر یہی رنگ دیا جاتا ہے کہ جو یا غوث المدد مت پکارو بولے تو کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہے ہیں. یا خواجہ المدد بول کے پکار رہے تو بولتے ہیں ارے یار یہ تو حضرت خواجہ کی توہین کرتا ہے. اگر کوئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو سلی دی گئی، اگر کوئی آدمی یہ بات کہے
اور عیسائی اگر یہ بات کہ یہ وہ عیسیٰ کی توہین کر رہا ہے، تو جیسے اس کی بات غلط ہے، یہ مسلمان کی بات بھی غلط ہے. یا رنگ تم توہین کے کیوں دے رہے ہو؟ اچھا، کلام پاک میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 بتوں کے نام ہے کہ نہیں؟ یہ 5 کون تھے؟ یہ 5 بت کون تھے؟ 5 بت کون تھے بتائیے؟ یہ اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. انہی کا تو، اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر لوگوں نے، یعنی پہلے شیطان نے تصویر بنانے کے لیے کہا، بعد میں ان کی بعد میں بولا تصویر مٹ جاتی ہے، ذرا ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے تصویر بناؤ بول کے بولا. چونکہ وہ اللہ والے لوگ جب مرے تو لوگوں کے اندر غم ہوا کہ بڑے اچھے لوگ تھے بیچارے. تو شیطان بولا وہ تو انسان کی سائیکالوجی کا ماہر ہے، وہ آگے بولا یار تم لوگوں کو وہ لوگ بیچارے بہت یاد آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے تم کو، چلو ان کی تصویر بنا دو. تصویر بنائے. بعد میں ایک جنریشن گزر گیا، وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے. ایک جنریشن گزر گیا، بولا یار یہ تصویر مٹ جاتی، ان کا ماڈل بناؤ آنے والی نسل کو. پھر ماڈل بنایا گیا، پھر اس ماڈل کو ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر رکھا گیا. آج بھی ہوتا ہے، حضرت کے بیٹھنے کی جگہ پہ پہنچ گئے، وہاں جا کے وہاں تو قسم کھا بولتے ہیں لوگ. ہانگل میں جھوٹ اور سچ کا معیار یہ ہے، تو سچ بول رہا ہے تو حضرت کے کٹے کے پاس ٹھہر کر قسم کھا بول. یہ سب شرک کے عقیدے نہیں ہے. تو یہ ہے وہ شرک. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کے ماڈل بنائے. پھر ایک جنریشن گزر گیا، ان سے دعائیں مانگنے لگے، ان کا وسیلہ لینے لگے، اور اللہ کے سے یہ دلوائیں گے. تو نوح علیہ السلام آئے اور تبلیغ کرے. پڑھو بھائی کلام پاک، جو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، انسان کو شرک سے روکنے والی کتاب ہے. اس کتاب کو روز معنی کے ساتھ پڑھو، خود پڑھو. تاخوں میں سجانے کے لیے تھوڑی آئی ہے وہ کتاب. تم نہیں پڑھے تو دشمن اسلام پڑھ بھی رہے اور اس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہیں کہ یہ آیت نکالو بول کر. تم نہیں پڑھ رہے. اور وہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز بھی ہے. کیا؟ کہ جب وہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ان کا پول کھولتے ہیں. پھر ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو کلام پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے چینج بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام کیسا لیتا ہے اس کو وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا. ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہماری اس کے اندر کامیابی ہے اللہ. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ، ہم محتاج ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بات کو نہیں مانو گے تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو لائیں گے. ختم. اور دوسری قوم کیسے آتی ہے؟ ایسی ہی آتی ہے کہ دشمنوں کے اندر سے ہی بیج نکل جاتے ہیں. جو اسلام کی دشمنی میں زندگی کھپا کے مر جاتے ہیں، انہی کے بیٹے اسلام کے شہدائی بن جاتے ہیں. ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال ابو جہل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لاسٹ تک حضور سے دشمنی کیا. اور اس کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل، جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھائے تھے ساری دنیا بھی محمد کو اگر مانے گی میں نہیں مانوں گا، وہی اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے وقت ایمان قبول کرتے ہیں. صرف 3 سال زندہ رہتے ہیں، جوانی میں شہید ہو جاتے ہیں اور اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں. لوگ ان کو بولتے ہیں کہ بھئی تمہاری ضرورت ہے ایک دم جنگ میں سامنے مت جاؤ. تو بولتے کیا ہے؟ مجھے جنت کا مزہ لینا ہے، دنیا کا مزہ مجھے کچھ نہیں. وہی ابو جہل کے بیٹے. یہ تاریخ ہے ہماری. ایسے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں اور بولتے نکل جاتے ہیں. اسلام کے خلاف بولنے والے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں، بولتے ہی نکل جاتے ہیں. کبھی موقع رہا تو میں تاتاریوں کی تاریخ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ تاتاریوں نے اسلام کو کیسے مٹایا، پھر انہی لوگوں میں سے اسلام کی حمایت کرنے والے کیسے پیدا ہو گئے.
بہت لمبی تاریخ ہے ان کی. تو ہماری یہ تاریخ ہے. ہم لوگ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھئی آج اسٹیٹ پر یہ حکومت ہے, سینٹر پر یہ حکومت ہے. اس لیے ہے کہ تم نے دعوت کا کام نہیں کیا. غلطی تمہاری ہے. تم کیوں سوئے؟ تم کو سونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اور وہ آج ہی نہیں آئے, وہ کئی زمانے سے محنت کرتے آئے. تمہارے اندر اسلام پھیلانے کا مزاج کیوں نہیں ہے؟ بالخصوص غیر مسلم کے اندر اسلام پھیلانے کا مزاج کیوں نہیں ہے؟ یہ مزاج جب سے ختم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ تو اب جو لوگ بیچارے پھیلا رہے ہیں ان کی بہت سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام لے رہا ہے. اور تم جب یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لاتا ہی ہے. وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو بہرحال اس رات میں معاذ بن جبل کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کرتے. شرک کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا معنی کے ساتھ. اٹھا کے دیکھیں 26 پارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ آیت ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور جو اس شخص سے بڑھ کر کون راستے سے بہکا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے, جو قیامت تک تمہارے پکارنے کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ تم ان کو پکار رہے ہو. قرآن کے اتنی کلیئر آیت کے بعد اگر کوئی یا غوث المدد بول کے پکار کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بغداد سے وہ آ کر مدد کریں گے یا خواجہ المدد کہہ کر اجمیر سے آ کر مدد کریں گے, تو وہ عقیدے کا اللہ کے سامنے جواب کیا دینا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں جواب دے. یہ آیت اور ایسی ہزاروں آیتیں اس کے اپوزٹ جاتی ہیں. یہ اس لیے میں نے کہا شرک کو چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر کوئی آدمی کے اندر یہ عقیدہ ہے تو وہ اس رات میں چھوڑنے کی نیت کر لے. سب سے پہلا کام الا لمشرک اور مشاہن کا مطلب کینہ رکھنے والا, حسد کرنے والا, جلنے والا. اور آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے مسلمانوں میں ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کا مزاج کیسا ہے, وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں. اپنے لوگوں کے ٹانگ ہم کیسے پکڑ کھینچتے ہیں وہ اچھی طرح معلوم ہے. آپ اس کی زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کے مال پر ہرس, کسی کے گھر پر نظر, کسی کی اولاد پر نظر اور بری نظر اور پھوٹ ڈالنے میں مزہ آنا, گھر تباہ کرنے میں مزہ آنا, نقصان. یعنی جب کوئی آدمی, کوئی شریف آدمی کسی کمینے کے گھر پہ رشتہ ہو رہا ہے, اسے بیچارے کو معلوم نہیں کہ یہ کمینہ ہے, خاموش رہنا, بعد میں اس کے بعد بولنا ہے مجھے نہیں پوچھے, مجھے پہلے سے معلوم تھا. یہ بعد میں بولنا یہ بہت بڑی بدماشی کی علامت ہے. جب نہیں معلوم, جب آپ پہلے نہیں بولے تو خاموش رہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حسد ہمارے اندر کتنا ہے. ذرا نقصان ہو گیا, اچھا ہوا, بہت اکڑ رہا تھا. یہ چھوڑ دیجئے بھائی حسد, اس کو بولتے ہیں کینہ. حسد کے معنی وہی ہیں جیسے ایک شاعر نے کہا, حسد کے معنی سن لے اے صاحب خیر, تمنائے نعمت زوال غیر. حسد کے معنی یہی ہے کہ اگر یعنی اس کو جو ملی ہے دولت وہ مجھے ملے نہیں ملے اس سے چھن جائے. اس کی اچھائی ختم ہو جائے, اس کی شہرت ختم ہو جائے. یہی حسد ہے. ایسے آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی, اور یہ بات اس رات کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا, اس رات کے بارے میں جتنی بھی کمزور حدیثیں ہیں وہ ساری کمزور حدیثوں کو جمع کرو اور یہ صحیح حدیث کو جمع کرو. وہ سب حدیثوں میں ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے, الفاظ کی آگے پیچھوں کے ساتھ ایک بات بار بار آ رہی ہے, ایک ٹاپک. کیا؟
مغفرت والی رات. یہ کون سی رات ہے؟ مغفرت والی رات. اب آپ کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا ہے تو آپ جاگو، نہیں مانگنا ہے تو آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. ویسے تو کوئی آدمی یہ نہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. جب معاف کرنا چاہ رہا ہے تو اس رات میں آپ انفرادی عبادت کریں، چونکہ اجتماعی اہتمام تو کسی رات کرنے کا نہیں ہے. شب قدر کا بھی حکم یہی ہے کہ طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، یعنی انفرادی عبادت کرو. تو اس رات میں مغفرت کی یہ رات ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں. برات کے معنی جہنم سے چھٹکارا. جہنم سے چھٹکارا کی یہ رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جتنی چاہے آپ اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اور اگر کوئی اس رات میں سو بھی جائے، مغفرت کی دعا مانگ کے سو بھی جائے، تو ہم اس کو غلط نہیں بولتے. اس رات کو شب قدر جیسا اہتمام بھی نہیں ہے اس کا، اور ایک دم یہ رات کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت بھی نہیں. جاگنے والے کو ہم غلط نہیں بولتے، نہیں جاگنے والے کو ہم فورس نہیں کرتے. لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ تم جاگو یا نہ جاگو، مغفرت کی دعا ضرور مانگو اس رات میں خاص طور سے، اور ہر وقت مغفرت کی دعا مانگنا ہے. مغفرت کی دعا ہر وقت مانگنا ہے. اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چک ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے ہماری جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اور تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر. تو پیغمبروں نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت اس کے لیے نہیں. ہر وقت، ہر رات، مومن کی ہر رات، ہر لمحہ اس کے لیے برات ہے. یعنی جتنا وہ جہنم سے اپنے آپ کو دور رہنے کی کوشش کرے گا اور عمل کرے گا، یعنی حرام سے بچے گا اور دین پر چلے گا، اسلام میں پورا داخل ہو جائے گا، ظلم نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ جھوٹ بہت بری چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک کذب جو ہے یعنی جھوٹ آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وان الفجور تہدی الی النار، اور گناہ جو ہے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. سوچ لیں یہ حدیث کی روشنی میں کہ کہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ضرورتاً بول رہے ہیں کہ بلا ضرورت بول رہے ہیں. آج کل موبائل تو جھوٹ بلوا ہی دیتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں. آدمی ہبلی میں رہتا ہے، میں ابھی یہیں پر دھارواڑ کے نئے بس اسٹینڈ میں ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے. کیوں بولے تو ارے یار نہیں تو چلا جائے گا، ہمارا دھندا چلا جائے گا. دعوت میں رہتا ہے، فون آتا ہے، ابھی میں راستے میں ہوں کر بولتا ہے. بولے تو کیا بولتا ہے؟ کیا کرنا مولانا، دھندا ہے، نہیں تو کسٹمر جاگ چھوڑتا. ارے بھائی اگر تم کو راز نہیں بتانا ہے تو یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ابھی آ رہا ہوں کر کے اتنا تو بول دو. تم یہ بتانا نہیں چاہتے کہ کہاں ہوں، مت بتاؤ. راستے میں ہو کر جھوٹ کیوں بول رہے؟ یہ موبائل جھوٹ بلواتا ہی ہے. جیسا میں نے ابھی تقریر کے شروع میں کہا آج علم نہیں جہالت ہے. کیوں؟ حضور کی حدیث ہے کہ قرب قیامت جہالت بہت زیادہ ہوگی. اب ظاہر بات ہے سب علم پین ڈراؤ اور واٹس ایپ فیس بک وغیرہ میں آ گیا. اب ہم کو کیا ضرورت، جب چاہے کلپ دیکھ لیں گے. یہی جہالت، یعنی دماغ بھی آپ کے علم نہیں ہے. پوچھے ایک سوال کا جواب دینے کی طاقت نہیں، موبائل نکال کے کلپ دکھاتا ہوں میں، سنو کلپ، تم کیا سمجھے وہ تو بتاؤ بھائی. نہیں تو حضور کی حدیث ہے جہالت قرب قیامت ہوگی، تو اللہ کے نبی کی وہ بھی حدیث ہے کہ قرب قیامت جھوٹ عام ہوگا.
اور موبائل جھوٹ بلواتا ہی ہے. تو بہرحال ہر جہنم کی چیز جو جہنم تک لے جانے والی ہے اس سے بچنا ہے آپ کو, اور وہ کوشش کرنا ہے. یہی نام ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنے کا. مغفرت کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, معاف کر دے, جو گناہ ہم سے انجانے میں ہوئے یا جان بوجھ کر ہوئے. تو یہ رات مغفرت کی رات ہے. اس رات میں جاگنے کے بارے میں جو ایک ہی حدیث ہے ابن ماجہ کی, جس کے راوی حضرت علی ہیں, وہ بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہے. اور کل کے روزے کے بارے میں وہی حدیث ہے لیکن کمزور ہے. کوئی اگر روزہ رکھتا ہے رکھ سکتا ہے, جاگنا چاہے جاگ سکتا ہے, نہیں جاگنا چاہے نہیں جاگے, لیکن دعائے مغفرت ضرور مانگے. ہر وقت مانگے, ہر وقت مانگے, ہر روز مانگے, صبح مانگے, شام مانگے. اسی لیے اللہ والوں کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کر کے سوتے تھے. استغفار کا مطلب مغفرت چاہنا, اللہ سے گناہ کی معافی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے, یعنی بہت زیادہ. تو یہ مغفرت والی رات ہے. اور یہ مغفرت والی رات کا ثبوت صحیح حدیث سے بھی ملا, کمزور حدیث سے بھی ملا. اور کمزور حدیثیں ایک نہیں کئی حدیثیں آ گئی, اور یہ حدیثیں محدثین کے نزدیک درجہ حسن کا درجہ رکھتی ہیں, اور صحیح حدیث بھی ہے. یعنی اس کے بارے میں پاسنگ راوی بھی ہے, مارکنگ راوی بھی, یعنی کیا بولتے ہیں, رینکنگ راوی بھی ہے. یہ ہے اس رات کی اہمیت. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا, بیلنس میں رہنے والی امت. تو آپ بیلنس میں رہنے کا فیصلہ کیجیے. علم نہیں ہے, میں اس رات کے بارے میں نہیں جانتا بولنا, یہ آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی. علم نہیں ہے تو علم حاصل کیجیے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت ہی نہیں, تو ان سے ہم سعید ابن حبان کی حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہاں, بعض لوگ اس کو شب قدر کے جیسا اہتمام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں شب قدر کی. اور شب قدر میں بھی انفرادی عبادت کا اہتمام ہے, اجتماعی عبادت کا کہاں ہے. اور دعائیں مغفرت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے, لیکن ہاں یہ رات کی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ اس رات میں اور دوسرے رات میں تھوڑا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات, آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. جلوہ افروز ہو کر پوچھتے ہیں, کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں, کوئی مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کر دوں. تو نماز تہجد کی فضیلت اسی لیے ہے, جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. والمستغفرین بالاسحار, جو صبح سویرے استغفار کرتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں. تو ہر رات اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں آسمان دنیا پر آدھی رات پر. یہ رات میں پوری رات جلوہ افروز رہتے ہیں, یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہے اس رات کا. تو آپ مغفرت کی دعا مانگیں, اور جہنم سے بچنے کی جتنے راستے ہیں وہ سارے راستوں سے بچیں. کون کون سا راستہ ہے؟ سب سے بڑا راستہ شرک ہے جو جہنم تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا راستہ بہت سارے گناہوں سے بچیں, اور بلکہ تمام گناہوں سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, اور بہت ساری چیزوں سے بچیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور جنت کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آگے بڑھیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو رب کی مغفرت کی طرف. دوڑو کا لفظ ہے وہ جنتن, اور جنت کی طرف. تو دوڑنا ہے تو, اور مغفرت مانگنا ہے
اور گناہوں سے بچنا ہے، عمل کرنا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کا معنی جو گزرا یا جو آنے والا، اور اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ ابھی جو موجود ہے. حالانکہ کوئی زمانہ ٹھہرتا نہیں. یہ ایک سیکنڈ جو پیچھے گیا وہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، آنے والا فیوچر ہو گیا. آپ کو سمجھانے کے لیے پریزنٹ ٹینس کہا جاتا ہے، حال. ورنہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی جو لمحہ گزر گیا یا جو آنے والا ہے، سب کی قسم. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ہردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو سیکنڈ کا کاٹا چل رہا ہے تمہاری عمر کو گھٹا رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے. اس میں اس سورت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں آپ والعصر ان الانسان لفی خسر کی، کہ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا اور بول رہا تھا برف جلدی لو، برف پگھل رہا ہے. تو امام رازی کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. اللہ بھی بول رہا ہے کہ زمانہ یعنی وقت گزر رہا ہے، اور کب وقت آئے گا، موت آئے گی، کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز آپ کی موت ٹالی نہیں جائے گی جب وقت آ جائے گا. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی موت، نہ پیچھے ہوگی. جس جگہ ہے وہاں پر آپ پہنچیں گے. حدیث میں ہے کہ جہاں موت لکھی رہتی ہے وہاں آدمی کو ضرورت ایسی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ضرورت ایسی لاتے ہیں کہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہیں پر اس کی روح قبض ہوتی ہے. جگہ، ٹائم سب لکھا ہوا رہتا ہے. تو والعصر، قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں. کس اعتبار سے نقصان ہے؟ آخرت میں، یعنی مرنے کے بعد کی لائف کے اندر نقصان میں، یعنی جہنم میں جانے والے. الا الذین آمنوا، مگر جو اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق بات ایک دوسرے کو بولتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیتے رہے. صبر کے معنی استقامت. تو بہرحال آخری بات یہ ہے کہ کلام پاک پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، سمجھو، عمل کرو. صحابہ کی زندگی سمجھو، عمل کرو. اور غیر مسلم کو اسلام سمجھاؤ، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دو. وقت پڑھنے میں بھی لگائیے، سمجھنے میں لگاؤ، کلام پاک پڑھنے سمجھنے میں اور دین کے کام میں وقت لگاؤ. اور اسلامی شعور کے ساتھ دعوت دیجیے. اسلامی شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اسلام کے غلبے کی فکر رکھیے، اسلام کے غالب ہونے کی. اور آپسی اختلافات کو ختم کرو، پھوٹ کو ختم کرو، تنگ نظریاں ختم کرو. رائے کے اختلاف سے آپ کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. اللہ کے رسول کی رائے سے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کرنے والے کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو جہنمی ہے. رائے سے اختلاف کرنے کا حق ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، بہت خوبصورت، حسین، جمیل. ان کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث کے ساتھ کر دیا. اب مغیث بیچارے کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، مطلب ایک حبشی غلام کے جیسا، ایک دم کالے کلوٹے، آزاد تھے. بعد میں ایک زمانے کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. اب آزاد کرنے کے بعد حضرت بریرہ کو پاور مل گیا اپنی نکاح کو توڑنے کا.
جب باندھی تھی تو پاور نہیں تھا. یا ایسے ہی ہے جیسا چھوٹی بچی ابھی پیدا ہوئی ہے, 1 سال 2 سال کی ہے, اس کا نکاح آپ نے یعنی اس کے باپ نے کر دیا, ایک 4-5 سال کے بچے کے ساتھ کر دیا, تو اس وقت وہ نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کا باپ بولے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں نے میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا, اور بیٹے کا باپ یا اس کی طرف سے کوئی بولے کہ میں نے اس کو تمہاری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ میں نے اس کو قبول کر لیا, اس کا نکاح کر دیا, اب اس کی شادی ہو گئی. اب بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو تمہارا نکاح باقی رکھ سکتے ہیں, چاہے تو فسخ کر سکتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد دونوں کو پوچھا جائے گا, وہ بولے ہاں ہم کو ہمارے ماں باپ کا کیا ہوا رشتہ منظور ہے, منظور, اور اگر نہیں منظور ہے توڑ سکتے ہیں. ویسے ہی معاملہ حضرت بریرہ کا تھا, وہ بیچاری حضرت عائشہ کی باندھی تھی, حضرت عائشہ نے نکاح کر دیا مغیث کے ساتھ, تو خاموش تھی چونکہ باندھی کو پاور نہیں رہتا. اب حضرت مغیث کے ساتھ جب نکاح ہو گیا, اب نکاح ہونے کے بعد حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, جب حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تو ان کو پاور مل گیا, تو انہوں نے فسخ نکاح کا ارادہ کر دیا کہ میں اتنی خوبصورت میں اس کالے کے ساتھ نہیں رہوں گی. ان کو اختیار تھا. بہرحال حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بیچارے ایموشنل ہو کر مدینے کی گلی میں روتے پھر رہے تھے, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولتے یا رسول اللہ بریرہ نکاح کو فسخ کر رہی, آپ بلا کر سمجھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی مغیث کی نکاح کو باقی رکھو, کہیں کو فسخ کر رہی ہو. وہ بڑی ذہین تھی, وہ بولتے یا رسول اللہ یہ شریعت کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیا پوچھتی ہیں؟ شریعت کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ پیغمبر ہیں اور صحیح دین پیش کرنے والے اور ماڈل ہمارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے حضور کی زندگی عمل کا نمونہ ہے, اور قیامت تک حضور کے سوا کسی کی زندگی عمل کا نمونہ نہیں. حضور نے جو کہا وہ ہمارے لیے ماڈل, جو کیا وہ ماڈل. آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے تو وہ بھی ہمارے لیے ماڈل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی, شریعت یعنی اللہ کا قانون تم کو آزادی دے رکھا ہے, میں صرف مشورہ دے رہا ہوں. کہا پھر تو میں نہیں مانتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت بریرہ کو کافر کہا, گمراہ کہا؟ صحابہ تو حضور کے حکم پر جان فدا کرنے والے تھے. ایسے سیرت میں کئی واقعات ہیں. آج ہم کسی کی رائے نہیں مان رہے تو آپ ہم کو گمراہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ شریعت آپ کی جاگیر تو نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے, تو ذرا اس کا بھی لحاظ رکھیں, آپسی اختلافات چھوڑ دیں. بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. ویسے مجھے 8:30 بجے تک اجازت ہے, لیکن میرا پاور بولنے کا 1 گھنٹے تک ہے, بس میں 1 گھنٹہ 10 منٹ بولا ہوں. اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 10 منٹ تک یا 6-7 منٹ تک پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کل لوگوں کے پاس اس کا بھی ہے نہیں ٹائم. ہر مہینے کا آخر جمعہ سوداگر مسجد میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سوال ہوتا ہے, اس میں بھی اس کے اندر بھی لوگ نہیں آتے. نماز جمعہ کے بعد تقریباً 4 بجے تک وہاں رہتا ہوں, تب نہیں آتے. اتنا بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ, آپ بزی ہیں, ذرا چھوٹا سا مسئلہ ایسا ہے. حافظ عبد الکریم صاحب پوچھ رہے ہیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں. صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت ہے,
اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اس کو اگر آدمی زندگی میں چاہے تو ایک مرتبہ پڑھے، چاہے تو سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھے، چاہے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، یا رات مطلب یہ کہ پوری دن میں ایک مرتبہ پڑھے صلاۃ التسبیح، یہ بہت طویل نماز ہے، نمازوں میں بہت طویل نماز ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ ذہن میں اس وقت حدیث کی کتابوں کے حوالے ہے نہیں، کیونکہ میں ویسا تو نہیں ہے کہ پنڈراؤں میں ہے دیکھ لو کر بولنے والا، ویسا آدمی تو نہیں ہوں۔ آپ مجھے ٹائم دیں گے تو میں انشاءاللہ دیکھ کر پوری تحقیق کے ساتھ بولوں گا، کیونکہ میں تقریباً سوداگر مسجد میں 30 سال سے آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تو پورا خطبہ نفل نمازوں پر ہی دیا تھا، اس میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی بولا تھا میں۔ یا رسول اللہ کرم کیجیے، اللہ کے راستے میں اب لوگ پر بولتے ہیں امام ہماری نماز کی حالت کیا ہے، ان کی نماز کی حالت کیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کرم کیجیے، خدا کے واسطے کوئی مسجد کا امام بول رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، مسجد کا جو امام بول رہا ہے وہ زدم زدی میں بول رہا ہے۔ آج کل کی جو شرک و بدعت ہے زدم زدی ہے، ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں گے تو یا غوث المدد بولیں گے، وہ اکڑ کے بولیں گے، اور ہم کو چھڑانے بولیں گے، یا بولیں گے ہمارا عقیدہ ہے بھائی۔ تو بہرحال وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو دعا مانگ رہا ہے، دعا میں شرکیہ جملہ بول رہا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ 7 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان مفصل جو ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے، اور اسلام کے فنڈامنٹلز جو چیزیں اسے مان رہا ہے۔ اب جہالت کی بنیاد پر وہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے، جیسے کپڑے دھونے والے کو ہم دھوبی نہیں کہہ سکتے، ویسے اس کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے، شرک کا عمل ہے اس کا، لیکن فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ پوچھ رہے ہیں سر، جو کینا جو بولتے ہیں حسد بھی شامل ہے کیا؟ حسد پر بول رہے ہیں اس میں غیبت بھی شامل ہے کیا؟ غیبت الگ چیز ہے، حسد الگ چیز ہے۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حسد یعنی کینہ کے اندر غیبت شامل ہے کیا؟ دیکھو، آدمی حسد رکھتا ہے، حسد رکھ کر اس کی چھوی خراب کرنے کے لیے غیبت کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی غیبت حسد کا سبب ہو سکتی ہے، حسد کا سبب ہو سکتی ہے غیبت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ زنا سے بدتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور یہ مردار بھائی کے گوشت سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جیسے کسی مردے کو کچھ بھی کریں آپ، وہ ڈیفنس کی طاقت رکھتا نہیں ہے، ویسے ہی جس کی غیبت آپ پیٹ پیچھے کر رہے ہیں وہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا۔ تو غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں کہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا فَإِن کا، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ فِيهِ فَقَدْ اقْتَبَتْتَهُ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْتَهُ، اگر برائی اس کے اندر ہے تو تب تو آپ نے اس کی غیبت کیا،
اور اگر برائی نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا. تو بہتان بھی جہنم میں لے جانے والا ہے اور غیبت بھی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے غیبت کیا ہے اور تو جس شخص کی غیبت کیا اس کی وہ غیبت سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی غیبت چھوڑ دے. اور اگر جس کی غیبت کیا اسے معلوم ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو معلوم ہوا اور وہ زندہ ہے تو جا کر معافی مانگے, اور نہیں زندہ ہے انتقال کر گیا تو توبہ استغفار کر لے, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث, یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت 2 رکعت سنت, اس کے بارے میں باقاعدہ نماز پیغمبر میں حدیث ہے. اور ابھی ایک مہینہ پہلے باقاعدہ ایک جو بنگلور سے جماعت آئی تھی اس میں وہ جب سوال کرنے کے بعد باقاعدہ وہ حدیث میں نے ان کو بتلایا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد کی بھی جو ہے وہ 4 رکعت سنت 2 رکعت کے بارے میں حدیث موجود ہے. اب میرے دماغ میں حوالے نہیں ہے, میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں. یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جا سکتے ہیں کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں, لیکن ایک رات. تو کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں کوئی سنت سمجھ کر جاتا ہے تو اچھی بات ہے, اور جائز سمجھ کر کے کبھی بھی جا سکتا ہے. عقیدہ نہ بناتے ہوئے, سنت نہ سمجھتے ہوئے, جائز عمل سمجھتے ہوئے کبھی بھی جا سکتا ہے. وہ اس رات میں کیا کبھی بھی جا سکتا ہے. اور لیکن ایک سنت سمجھ کر اگر جانا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ جا سکتا ہے. جمعہ کے دن قبرستان پر حاضری سنت سمجھ کے جا سکتا ہے. عیدگاہ سے واپسی کے بعد سنت سمجھ کر جا سکتا ہے آدمی. عید کی نماز کے بعد واپسی. کسی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا نہیں کرنا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ خبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم نہیں. خبر کے سامنے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اب ہاتھ اٹھا کر کرنا یا نہیں کرنا, اس میں بعض علماء احتیاط کے طور پر, یہ چونکہ مدد مانگنے کی نہیں کر رواج ہے بول کر بعض علماء اس کو روکتے ہیں, اور بعض علماء اس کی اجازت دے ڈالتے ہیں. لیکن اگر یہ کہ عقیدہ اس سے مدد مانگنے کا نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کر سکتا ہے, اور نہیں اٹھا کے بھی کر سکتا ہے. 1 منٹ رہ گیا, ابھی مؤذن صاحب اذان دینے والے نہیں, اس لیے سوالات اور پوری نشست برخاست کر دیں گے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے.